نمبر 1. اب جو بہت زیادہ زور بالعموم لگایا جاتا ہے ان ساری کتابوں کو اگر آپ پڑھیں، بڑا زور لگایا گیا ہے کہ کفار و مشرکین کا جو کل بات میں کر رہا تھا کہ وہ توحید ربوبیت میں ان کا شرک کم تھا، توحید الوہیت کے باب میں شرک زیادہ تھا. اب علم کے حوالے سے شرک کی بات بڑی واضح ہے، کچھ ہم اس کو عقیدہ رسالت میں بیان کریں گے. تصرف کے حوالے سے بیان کر دیا. زیادہ تر جو زور دیا جاتا ہے وہ 3 چیزوں پر. ایک شرک فی التصرف پر، ایک شرک شفاعت کے موضوع پر، ایک شرک توسل کے موضوع پر. ان 3 چیزوں پر زیادہ زور دیتے ہیں. اور بیان یہ کیا جاتا ہے کہ وہ کفار و مشرکین جب اپنی بتوں کی پوجا کرتے یا شرک کرتے تھے تو ان کو معبود حقیقی اور کامل اور خالق اللہ اور رب نہیں مانتے تھے یا اس طرح کی چیزیں نہیں، بلکہ وہ توسل، وہ چاہتے تھے کہ ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. تقرب کی جو بات ہوئی، تقرب اللہ کی نیت سے کرتے تھے. تو اس بنیاد پر انہوں نے توسل کو اور کسی کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں تقرب چاہنے کو شرک قرار دیا. بہت بڑا زور اس پر لگایا جاتا ہے کہ کسی کو وسیلہ بنانا اللہ کے حضور تقرب کا، قرب حاصل کرنے کا، اس کو انہوں نے شرک میں داخل کیا. اسی طرح دوسری بات اس کے ساتھ متعلق ہے، کر لیں پھر آگے. اسی طرح کسی کو اللہ کے حضور سفارشی بنانا، یعنی اس سے شفاعت چاہنا کہ یہ میرا شفیع ہو، میری شفاعت کرے. اس کے بارے میں بھی وہ کفار و مشرکین کے ان کے بارے میں جو آیات آئی ہیں وہ پڑھ کر بیان کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا شرک یہ نہیں تھا کہ وہ ان کو حقیقی معبود اور حقیقی متصرف اور حقیقی دینے والا سمجھتے تھے. نہیں، ان کا شرک یہ تھا کہ وہ ان بتوں کو اور ان معبودان باطلہ کو اللہ کے حضور اپنے لیے شفاعت کرنے والا سمجھتے تھے، سفارشی سمجھتے تھے. تو جو کوئی کسی کو سفارشی سمجھے وہ مشرک ہے. یہ کتابیں بھری پڑی ہیں اس چیز سے، آیتیں موجود ہیں قرآن مجید میں، مگر استدلال غلط ہے. جو کوئی کسی کو وسیلہ جانے اللہ کے حضور تقرب حاصل کرنے کا سو وہ مشرک. جو کسی کو اللہ کے حضور شفیع اور شفاعت کرنے والا سفارشی جانے سو وہ مشرک. تو پہلے 2 نکات تو یہ ہیں، ان کو سمجھا لوں. تو کسی کے ذریعے تقرب اللہ ڈھونڈنا، یاد رکھ لیں یہ مسئلہ توسل کا آیا. تو توسل فی نفس ہی ہرگز شرک نہیں ہے. توسل فی نفس ہی ہرگز شرک نہیں. اور شفاعت کہ کوئی سفارشی ہو اللہ کے حضور کسی کی بخشش کی سفارش کرے، شفاعت کرے، یہ ہرگز کسی بھی پیمانے پر شرک. دونوں نکات جن کو میں نے پہلے بیان کیا، جس پر پورا زور لگایا جاتا ہے کہ یہ شرک ہے، یہ شرک کے تعریف کے علمی معیار پر یہ پورے. آپ نے شرک کے توحید ربوبیت بھی سن لی اور توحید الوہیت بھی سن لی، پھر اس کے تقاضے بھی سن لیے، پھر شرک کی اقسام بھی سن لی. سوال یہ ہے کہ شرک بڑی سادہ بات ہے کہ وہ امر، وہ صفت اور وہ حق جو اللہ کا ہے اور اس کے لیے خاص ہے، وہ غیر کے لیے ثابت کرنا شرک ہے. تو وسیلہ بننا، اللہ کس کے لیے وسیلہ بنتا ہے؟ توسل کو شرک سمجھنے کا مطلب تو یہ ہوا کہ معاذ اللہ وسیلہ بننا اللہ کا حق ہے اور آپ نے کسی اور کو وسیلہ بنا دیا. اب میں پہلے اس کو لکھوا لوں، آپ ادھر توجہ کریں میری طرف. میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ وسیلہ بننا اللہ کی شان ہی نہیں ہے، یہ اللہ کی شان ہی نہیں. اور اللہ وسیلہ کسی کے لیے نہیں بنتا، بلکہ اس کی طرف وسیلہ تلاش کیا جاتا ہے. تو جب یہ اللہ کا حق ہی نہیں ہے، جیسے کہ عجز اور انکساری اللہ کا حق نہیں ہے. پوچھا کہ باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں کیا پیش کروں؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے بندے میری بارگاہ میں وہ تحفہ لا جو میرے خزانے میں نہ ہو. تو کیا تحفہ ہے؟ عجز اور انکساری لا، کہ اللہ کے پاس کبریائی ہے، انکساری نہیں ہے، اس کی شان نہیں. تو وسیلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی سننے والا ہو اور اس کی بارگاہ میں کسی کے لیے وسیلہ کوئی بنے یا کوئی کسی کو وسیلہ پیش کرے. تو وسیلہ تو ذریعہ ہوا. تو توسل کو کسی درجے میں بھی شرک تصور
یہ محض اس کو شرک کہنا ڈھکوسلا ہے، اس کو شرک کہنا ایک علمی ڈھکوسلا ہے، اور ناجائز فائدہ اٹھانا اور غلط تعبیر کرنا قرآن مجید کی اس آیت سے، چونکہ بیان مشرکوں کا ہے اور شرک کا ہو رہا ہے، لہذا سننے والے گھبرا جاتے ہیں کہ یہ تو مشرکین بھی یہی سمجھتے تھے. تو کہہ دیا کہ جب مشرکین ہی سمجھتے تھے، تم بھی بزرگوں اور مشائخ کے ساتھ یہی کرتے ہو، وسیلہ بناتے ہو، سو تم اور مکے کے مشروں میں کوئی فرق معاذ اللہ استغفر اللہ نہ رہا. اب آئیے تو جو نقطہ ہی سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ قرآن مجید نے جو بیان کیا آیت کریمہ کو پڑھ لیں. فرمایا والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا اور والی بنا لیے. الا للہ الدین الخالص پہلے آیا، ہاں خالصتاً اللہ ہی کے لیے بندگی ہے، بندگی اور دین سن لیں، اللہ کے لیے خالص، کوئی اور حقدار نہیں کہ اس کے لیے بندگی اختیار کی جائے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، یہاں اولیاء جو والی ہے یہ اس بندگی کے معنی میں آئے گا. اور وہ لوگ، وہ مشرک جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو والی بنایا، دوست بنایا، اور وہ پھر ان کی عبادت کرتے ہیں. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، وہ ان کی پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے تھے، معبودان باطلہ کی، جھوٹے بتوں کی، تواغیت کی، جن کی بھی. ہم اس بحث میں بھی نہیں پڑتے. میں آپ کو مضبوط بنیاد پر چاہتا ہوں کہ آپ قائم ہوں، کمزور بنیادوں پر نہیں. ہر بات کا جواب یہ نہ بنائیں کہ بتوں کے لیے ہے، بتوں کے لیے ہے، چونکہ اگر وہ عقیدہ شرک ہے تو وہ بتوں کے لیے بھی شرک ہے اور غیر بت کے لیے بھی شرک ہے. لہذا بجائے کمزور بنیاد پر اپنے آپ کو کھڑا کرنے کے، علم کی مضبوط بنیاد پر کھڑا کیا جائے. جس کی بھی عبادت کرتے تھے، ان سے جب پوچھا جاتا مشرکین مکہ سے کہ تم ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو، وہ کہتے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، بھئی ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں قرب دلا دیں، اللہ کے قریب کر دیں. تو اب نقطہ سمجھنے والا، اس سے استدلال یہ کر لیا گیا کہ دیکھیو مشرکین مکہ کا شرک بھی اللہ کے بارگاہ میں تقرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرنا تھا. تو کتنا بڑا ظلم اور زیادتی ہوئی قرآن مجید کی آیت کے ساتھ. آیت کیا بتا رہی؟ آیت بتا رہی ہے، آیت نے کہاں بیان کیا کہ لیقربونا الی اللہ زلفا شرک ہے. شرک تو پہلے بیان ہو گیا، ما نعبدہم، وہ معبودان باطلہ کی عبادت کرتے تھے، یہ شرک تھا. ان سے کہا جاتا کہ تم عبادت کیوں کرتے ہو، یہ شرک کیوں کرتے ہو. وہ اپنے شرک کو جائز ثابت کرنے کے لیے توسل کی دلیل کا سہارا لیتے تھے. بھئی ہم ان کو معبود نہیں سمجھتے، یہ نہیں سمجھتے، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں تاکہ اللہ کے حضور یہ ہمیں قرب دلا دیں. اللہ پاک نے فرمایا کہ تقرب اللہ کے حضور شرک کے عمل سے تلاش کرنا یہ ناممکن ہے. تقرب کے لیے کوئی وسیلہ تلاش کرنا ہے تو اسے تلاش کرو جسے میں پسند کرتا ہوں. شرک تو مردود شے ہے، تم اسے میری بارگاہ میں وسیلہ لاتے ہو. اس آیت کریمہ نے تو دراصل شرک کو وسیلہ لانے کی نفی کی. عبادت شرک ہوا نا. ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، یہ نقطہ نہیں سوچا جائے، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں. یہاں اقرار شرک ہوا. اور وہ جو شرک کرتے تھے اس کے جواز کی دلیل کے طور پہ کہنے لگے. ان کو معلوم تھا کہ توسل اللہ کے ہاں جائز ہے، ان کو معلوم تھا کہ توسل اللہ کے ہاں جائز ہے، اور اللہ کے لیے بارگاہ میں تقرب ڈھونڈنا اور کسی کے ذریعے تقرب ڈھونڈنا جائز ہے. سو انہوں نے جانتے ہوئے کہ یہ دلیل جائز ہے، اس دلیل سے اپنے مشرکانہ عمل کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کی. اللہ پاک نے اسے رد فرما دیا، قبول نہیں فرمایا. تو اب رد تو شرک کی ہو رہی ہے اور ان کی دلیل کو شرک کے جواز میں قبول نہیں کیا جا رہا. اور ظلم کی انتہا یہ کہ جس کو انہوں نے جواز کی خاطر بطور دلیل پیش کیا، آپ نے اس تقرب کے لیے توسل کو شرک بنا ڈالا. تو توسل کو وہ عبادت غیر اللہ کے جواز کے لیے دلیل کے طور پہ پیش کرتے جسے رد کر دیا گیا. اور یہ دلیل فی نفس ہی جائز بھی ہو تو اس سے شرک جائز نہیں ہو سکتا. غیر اللہ کی عبادت جائز، بے شک تقرب اللہ کے لیے کرو، توسل کے لیے کرو، یہ عقیدہ ہمارا بھی
کسی غیر کو سجدہ کرنا توسلاً، تقرباً، تعظیماً، عبادتاً کسی بات میں بھی جائز نہیں ہے۔ تو مشرکین کی بات اور تھی، اور مسلمانوں کو جب اولیاء اللہ کو، انبیاء علیہ السلام کو، بزرگان دین کو ان کا توسل کرتے ہیں اور ان کو وسیلہ بناتے ہیں تقرب اللہ کے لیے، اس میں اور مشرکین کے اس عمل میں کوئی تعلق نہیں۔ وہ عمل شرک تھا، یہ عمل مقبول ہے۔ پہلی بات تو یہ۔ آگے ہم اس کی تفصیل میں آئیں گے۔ توسل پر ابھی باقاعدہ گفتگو نہیں کی میں نے تو صرف شرک کیا ہے اور کیا نہیں اس کے حوالے سے 7 بنیادی نکات سمجھانے کے لیے آپ کو یہ بات سمجھا رہا ہوں، تاکہ کلیئر ہو جائے کنسپٹ کہ جس پر سارا شور ہے اور انحصار ہے بہت بڑا کہ وہ اس طرح کا شرک کرتے تھے، اور اس کی بنیاد پر توسل کو شرک ثابت کیا جاتا ہے، وہ توسل شرک نہیں ہے۔ دوسرا شفاعت کا بھی لے لوں اسی باب میں۔ آیت پارہ 11 سورہ یونس آیت نمبر 18۔ اس میں یہاں جو آپ نے بیان فرمایا جی ہے وہ غیر اللہ کا ایک حق بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے وہ نہیں ہے، یہ فرق آیا ہے۔ تو وہ جو آیت ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، یہ واسطہ دے کے اللہ کا نام دے کے سوال کرنا، جی، وہ اس کا کیا بنا؟ وہ اللہ کا نام، توسل میں اللہ کے نام سے بھی توسل جائز ہے، نام سے جائز ہے، وسیلہ اللہ سے سوال کرنا، دیگر سے سوال کر، اللہ کے نام سے، صفات سے، ذکر سے، بہت ساری اقسام ہیں، اللہ کی ذات نہیں۔ آیت ہے اس کو بھی، اب اس میں بھی بنیاد یہ بنائی انہوں نے کہ وہ سفارشی ڈھونڈتے تھے، کچھ شفاء انہوں نے شفیع بنا رکھے تھے، اور اس کو شرک کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں سفارشی ڈھونڈنا یہ مشرکین مکہ کا شرک تھا۔ تو آئیے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن مجید اس کا بھی بالکل وہی معاملہ ہے جو پہلے توسل کے باب میں، یہ بھی معاملہ اسی طرح کا ہے، یہی وہ آیتیں ہیں جو کوٹ کرتے ہیں اور انہی آیتوں کے اندر جواب ہے، پھنس جاتے۔ فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کے سوا غیروں کی عبادت کرتے، یعبدون من دون اللہ، شرک بیان ہو گیا، یہی جواب ہے اس کا۔ تو آپ قرآن سے تعلق رکھیں تو کتنا آسان کام ہے، مگر یہ سارے مصیبتیں اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ قرآن تو پڑھنا نہیں، تو جب اگلے کی بات سنی اور اس نے کہہ دیا یہ قرآن میں ہے، بس گھبرا گئے۔ اتنی یعبدون من دون اللہ، شرک یہ ہے، جو آگے بات آ رہی ہے وہ شرک نہیں ہے۔ وہ اس شرک کو جائز ثابت کرنے کے لیے اور اس کی ضرورت بیان کرنے کے لیے بطور دلیل کوٹ کرتے تھے، اللہ پاک نے شرک کے جواز کے لیے اس دلیل کو قبول نہیں فرمایا۔ وہ سادہ سی بات ہے۔ مثلا کوئی کہے شرابی سے پوچھیں آپ شراب کیوں پیتے ہیں، کہے جی غم غلط کرنے کے لیے پیتا ہوں، دکھی بہت ہوں، دنیا کے غم ہیں، ذرا غم مٹانے کے لیے پیتا ہوں۔ شریعت کہے گی کہ غم مٹانا جائز بات ہے، مگر شراب کے ذریعے مٹانا قبول نہیں ہے۔ شراب کے ذریعے مٹانا قبول، ہاں اگر مٹانا ہے تو نماز کے ذریعے مٹا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر کے ذریعے مٹا، اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور یاد کے ذریعے مٹا۔ غم مٹانا درست ہے کہ غم کو مٹاؤ، دل میں جگہ نہ دو، مگر شراب جیسے ناپاک عمل کے ذریعے نہیں۔ تم کہتے ہو ہم انہیں شفیع بناتے ہیں، ہاں جو اس حقدار ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں شفیع بنے، بے شک ان کی شفاعت تلاش کرو، حق ہے، مگر شرک کی خاطر شفاعت کی دلیل قبول نہیں ہے۔ اس لیے عبادت کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں کہ ہمارے شفیع بنے۔ اب ان کی شفاعت کا مسئلہ توجہ طلب ہی نہ رہا، کیا توجہ طلب ہی نہ رہا، دلیل ساکت ہو گئی کیونکہ شرک آ گیا۔ فرمایا کہ وہ شرک کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں ان کی جو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے، نقصان نہیں پہنچا، یہ بات میں نے آپ کو سمجھا دی تھی۔ اور پوچھا جائے کیوں کرتے ہو، وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی، اور اس کو دلیل
جواز شرک بنانا چاہتے ہیں، اللہ پاک نے اس کو رد فرما دیا۔ اس کو تو آپ نے دیکھا کہ جس کو کفار و مشرکین نے اپنے شرک کے جواز کی دلیل کے طور پہ لائے، کیوں لائے یہ بھی سن لیں۔ چونکہ وہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں رہتے تھے اور قرآن مجید ان کے پاس اترتا تھا، ان کے سامنے وہ سنتے تھے، اور ملت ابراہیمی کی تعلیمات بھی معلوم تھی، وہ جانتے تھے کہ شفاعت حق ہے اللہ کے حضور، اللہ کے حضور شفاعت حق ہے، اللہ شفاعت کو مانتا ہے۔ تو ایسی دلیل پیش کی جسے وہ مانتا ہے کہ شاید رحم آ جائے کہ اچھا یہ میری بارگاہ میں شفاعت تلاش کرنے کے لیے کرتے ہیں، چلو تمہارا یہ عمل معاف کر دیا، نہیں مگر وہ رد کر دیا گیا کہ شرک کیسے معاف کروں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک تو معاف نہیں ہو سکتا، خواہ تم شفاعت کی نیت سے کرو، خواہ توسل اور تقرب کی نیت سے کرو۔ بس اتنی بات تھی جس پر ہنگامہ حشر بپا ہے۔ اب تیسرا نقطہ آ جائیے، جس قدر آیات کفار و مشرکین کے لیے نفی شفاعت کی آئی ہیں، اب تیسرا نقطہ سمجھا رہا ہوں۔ اب وہ اس کو شرک ثابت کرنے کے لیے شفاعت کو، اس کی نفی کے لیے تمام آیات ایسی قرآن مجید میں جس کی درجنوں بیسیوں آیات کریمہ ہے، تو مضمون ایک ہی ہے۔ آپ آیتیں 50 پڑھ دیں اور کہیں کہ قرآن مجید میں اتنے مقامات پر یہ شرک کہا گیا ہے، اب یہ ایک بات ہے۔ بات صرف ایک ہے کہ کفار و مشرکین کے لیے نفی شفاعت ہے، کفار و مشرکین کے لیے شفاعت نہیں ہوگی، کفار و مشرکین کے لیے قیامت کے دن کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، کفار و مشرکین کے حق میں شفاعت مقبول نہیں ہو، ایک بات ہے۔ اب وہ تمام آیات وہ کیا کرتے ہیں، یعنی اس طرح کی تمام آیات کو بیان کرنا شروع کر دیں گے۔ ولا يقبل منها شفاعت ولا يؤخذ منها عدل، ولا يقبل من عدل ولا شفاعت، نہ کسی کا بدلہ قبول کیا جائے گا نہ شفاعت۔ ليس لهم من دونه ولي ولا شفیع، اور اللہ کے سوا کوئی نہ ولی ہے مددگار کسی کا ہے اور نہ کوئی شفیع۔ یہ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، تمام آیتیں قرآن مجید کی جس میں نفی کی گئی کہ ان کی نہ کوئی شفاعت ہوگی، نہ ہدیہ ہوگا، نہ بدلہ ہوگا، نہ معاوضہ ہوگا، کچھ بھی نہیں، پڑھ کے تو شفاعت کی نفی کر دی، اور ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ پڑھ کے اس کو شرک بنا دی۔ یہ ہے کل مبدأ استدلال۔ آیتیں اس پر 20 پڑھ لیں اول سے آخر تک، قرآن مجید میں اس باب پر سوائے ان دو چیزوں کے تیسرا موضوع کوئی، یہ بات طے کر کے لکھ لیں، ان دو چیزوں کے سوا اس باب شفاعت پر کوئی تیسرا موضوع نہیں۔ اس سے وہ نفی شفاعت لیں گے، کلیتاً انکار شفاعت کریں گے۔ جب انکار شفاعت کر دیا کہ شفاعت ہے ہی نہیں، تو جب جو چیز ہے ہی نہیں، اب آ گئے اس طرف کہ وہ یہ کہاں سے نکلا، یہ مشرکین کہتے تھے کہ یہ ہمارے شفاعت کرنے والے ہیں، اس کو شرک بنا دیا۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، جس قدر آیات کفار و مشرکین کے لیے نفی شفاعت کی آئی ہیں، ان سے شفاعت کا شرک ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ اب یہ جو آیتیں میں نے اب پڑھ کے سنائی، شفاعت کا شرک ہونا ثابت کہیں بھی نہیں ہوتا، بلکہ کفار کا اس نعمت سے محروم ہونا بیان ہوتا ہے، کفار و مشرکین کا اس نعمت سے محروم کیا جانا۔ اور جو ان کے معبودان باطلہ ہیں، وہ جھوٹے معبود، تواغیت، اوثان، بت، جھوٹے معبود جس کی پوجا کرتے تھے، ان کے عدم استحقاق شفاعت کی تصریح کی گئی ہے کہ انہیں شفاعت کرنے کا کوئی حق نہیں ہوگا اور ان کی شفاعت مقبول نہیں ہوگی، اور کفار و مشرکین کو کسی کی شفاعت نفع، تین چیزیں ہیں ساری۔ ان تمام آیات کا مفاد فقط اتنا ہے، اس سے کہیں شرک ثابت نہیں ہوتا، اور نہ مطلقاً تصور شفاعت کی نفی ہوتی۔ چوتھا، ایک وہ یہاں ایک اور دلیل لاتے ہیں جس سے شفاعت کو شرک ثابت کرتے ہیں، وہ آیت کریمہ ہے قل للہ الشفاعۃ جمیعا لہ ملک السماوات والارض، یہ پارہ 24 سورہ زمر آیت نمبر 44، سورہ زمر پارہ 24 آیت نمبر 44۔ دو آیتیں میں اس میں اور دینا چاہتا ہوں۔
بلکہ آیت نمبر 43 اور 44 دونوں پڑھ لیں. جس سے وہ شفاعت کو شرک بناتے ہیں. ارشاد میں ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون. کیا انہوں نے اللہ کے مقابل، تو من دون اللہ کا جو لفظ ہے وہ ہر جگہ موقع محل کے مطابق ایک مفہوم رکھتا ہے. جہاں دائرہ اور مراد اس کا اور اس کا اطلاق ہر سیاق و سباق کے حوالے سے متعین ہوتا ہے، وہاں من دون کا اصل بنیاد معنی ہوتا ہے پست، نیچے. اللہ اس سے ما سوا، اس سے ما تحت، بہت سارے معنی، مقابل، تو سیاق و سباق کے حوالے سے اس کا مفہوم متعین ہوتا ہے. تو کیا انہوں نے اللہ کے مقابل اپنے کو سفارشی بنا رکھے؟ فرما دو کیا اگر وہ کسی چیز کے نہ مالک ہیں اور نہ ہی عقل رکھتے ہیں تو تب بھی تمہیں بخشوا لیں گے؟ اشارہ بتوں کی طرف ہے. نہ عقل رکھتے ہیں، یا مراد ان سے بت ہیں، معبودان باطلہ ہیں. تو مفہوم یہ لیا کہ دیکھیے انہوں نے کہا کہ اللہ کے سوا اوروں کو شفیع بنا رکھا ہے، اللہ کے سوا غیروں کو شفیع بنا رکھا ہے. تو اگر اس سے مراد معاذ اللہ کے سوا غیروں کو شفیع بنانا، اس کا مفہوم یہ لیا جائے کہ شفیع اللہ کو بنانا چاہیے تھا، تو شفیع تو اسے کہتے ہیں جو کسی کو سفارش کرے کہ اس کو بخش دے. اللہ نے کس کو سفارش کرنی ہے کہ اس کو بخش دے؟ اللہ کس کو سفارش کرے؟ اللہ کس کی بارگاہ میں معاذ اللہ سفارشی بنے گا؟ یہ تو اعتقاد کفر ہو گیا. یہ تو اعتقاد، تو یہ یہاں سے اس استدلال کو لینا کفر کی طرف اپنے آپ کو بڑھانا ہے. اب بات کو سمجھ گئے نا؟ اس سے یہ دلیل اخذ کرنا کفر کی طرف جانا ہے. تو پھر مراد کیا ہے؟ مراد ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کہ تم اللہ کی طرف تو رجوع نہیں کرتے، شرک کر رہے ہو. اللہ کے مقابل جس سے اس نے منع فرمایا، تم بتوں کی پوجا کر رہے ہو بجائے اللہ کی عبادت کے، تو اس کے مقابل معبود ٹھہرا رہے ہو. اور اب پوچھتے ہو اللہ کے مقابلے میں آ کر کہتے ہو کہ یہ ہمیں بخشوا لیں گے، اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کریں گے. فرمایا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. تو اللہ کو چھوڑ کر، یا مانا ہوگا ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیا ہے اور پھر شفیع اور سفارشی تلاش کرتے ہو. تو نہ یہ مالک ہے شفاعت کے اور نہ ہی نے عقل اور شعور ہے، یہ نہیں سفارش کر. قل للہ الشفاعۃ جمیعا، دوسری آیت، فرما دو شفاعت تو سب اللہ کے. اب جو کہا جاتا ہے اللہ کے لیے ہے، استعمال شفاعت کو پھر اللہ کے لیے ثابت کرنا، اگر اس معنی میں لیں گے پھر کفر بنے گا. اس معنی میں لیں گے پھر کفر بنے گا. تو کیا معنی ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ شفاعت ایک ایسی نعمت ہے، ایک ایسا حق ہے، ایک ایسا اذن ہے جو اللہ کے ہاتھ میں ہے. یعنی جسے وہ چاہتا ہے وہ شفیع بنتا ہے، جسے اللہ چاہتا ہے وہی شفاعت کرنے کے قابل ہوتا ہے، اور جسے اللہ نہیں چاہتا وہ شفیع یعنی شفاعت کرنے والا نہیں بن سکتا. یہ ہے قل للہ الشفاعۃ جمیعا کا معنی. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے حضور شفاعت کرے اور سفارش کرے سوائے اس شخص کے کہ جس کو اللہ کا اذن ہو. تو یہ ہے للہ الشفاعۃ جمیعا کا معنی، کہ ساری شفاعت کا حق دینا، شفاعت کا حق، شفاعت کرنے کا حق دینا، یہ اللہ کے ہاتھ میں. جسے اللہ چاہے گا وہ شفیع ہوں گے، جسے نہیں چاہے گا وہ شفیع. لہذا تمہارا مقرر کر لینا کہ ہمارے معبودان باطلہ ہمارے شفعاء ہوں گے، یہ لغو ہے. لہ ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون. یہ دو آیتیں تھیں جن پر آگے اس کو مدار رکھا جاتا ہے. پانچواں یہ کہ اگر توسل اور شفاعت مطلقاً شرک ہوتا یا کفر ہوتا، توسل اور شفاعت شرک یا کفر ہوتا، تو یہ کسی کے لیے بھی جائز نہ ہوتے، نہ کسی کے لیے جائز ہوتے اور نہ یہ کسی کے حق میں جائز ہوتے. اگر توسل اور شفاعت کفر و شرک ہوتے تو نہ کسی کے لیے جائز ہوتے اور نہ کسی کے حق میں جائز ہوتے. کلیتاً کہ شرک ہر کسی کے لیے شرک ہے اور ہر ایک کے حق میں شرک.
ایک بات. دوسرا، قرآن مجید میں کسی کے لیے بھی توسل اور شفاعت ثابت نہ ہوتی. قرآن مجید میں توسل بھی ثابت ہے کسی کے لیے اور شفاعت کا اذن بھی کسی کے لیے ثابت ہے. تو جو امر خود قرآن مجید میں ثابت ہے صراحت کے ساتھ، وہ کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ اگر یہاں کوئی یہ اعتراض کرے، اس کا جواب ہم الگ دیں گے، مگر یہاں کوئی یہ اعتراض کرے جی کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن عین موقع پر اذن شفاعت دیا جائے گا، اور پہلے تو کسی کو یہ حق ہی نہیں ہے، تو اس لیے وہ کہے کہ آپ کوئی اور حق مانے تو مشرک ہوا. عین موقع پر دیا جائے گا اذن شفاعت. تو ہم کہیں گے اگر شفاعت شرک ہے اور کفر ہے تو جو شرک اور کفر ہے وہ موقع پر بھی شرک و کفر ہوگا اور آج بھی شرک و کفر ہے. ساری زندگی قیامت سے پہلے تک کفر و شرک رہا، جس دن کفر و شرک پر عذاب دینے کا وقت آیا وہاں جائز کر دیا. ساری زندگی قیامت کے انعقاد تک وہ عمل کفر اور شرک رہا، اور وہ قیامت کے دن جس دن نتارا کرنے کا اور نکھارنے کا وقت آیا کہ یہ کفر و شرک ہے جہنم میں جاؤ اور یہ توحید ہے جنت میں جاؤ، اس دن کہہ دیا کہ لو آج شرک اور کفر کر لو معاذ اللہ. تو موقع پر بھی اذن دینا اس کو کفر و شرک سے بچا نہیں. اگر موقع پر دینا جائز ہے تو آج ملنا کیوں ناجائز ہے؟ استعمال اس وقت ہوگا وہ الگ ہے. شفاعت کا موقع دنیا میں بھی یہ ہے علم مبنی پر ڈھکوسلا انت فیہم. وہ شفاعت تو اس دنیا میں بھی ہے اس دنیا میں بھی. یہ شفاعت فی الدنیا الگ، وہ میں بیان کروں. شفاعت فی الدنیا الگ ہے، شفاعت فی الآخرت الگ ہے. اچھا، نمبر 4، جو امر کفار و مشرکین کے لیے ممنوع ہو کہ ان کے حق میں شفاعت قبول نہیں ہوگی اور وہ متقین کے لیے ثابت ہو تو اسے شرک کیسے کہا جا سکتا ہے؟ مشرکین اور کفار کے لیے ممنوع اور متقین کے لیے اور مومنین کے لیے، مومنین و متقین کے لیے ثابت ہو تو وہ شرک سب کے لیے ہوتا ہے. یہ نہیں کہ ایک طبقے کے لیے شرک اور ایک طبقے کے لیے جائز، ایسا کبھی نہیں ہوتا. 4 چیز. 5ویں چیز اسی باب میں، جو غیر معذون کے لیے ممنوع ہو شفاعت کرنا، غیر معذون کے لیے جس کو اذن نہیں ہے. 5ویں، جس کو اذن شفاعت نہیں ہے اس کے لیے ممنوع ہو، اور جو معذون ہے جسے اذن شفاعت حاصل ہے اس کے لیے جائز اور ثابت ہو، تو کیا اس امر کو شرک کہا جائے گا؟ نہیں. قرآن مجید نے جگہ جگہ فرمایا نا کہ اس طرح وہ آیت میں نے پڑھی، باقی ہم الگ آئیں گے آیات پر، مگر اس کو ایک ہی آیت سے سمجھ لینا. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. یہ کون ہے جو اللہ کے حضور شفاعت کرے سوائے اس کے جسے اللہ نے شفاعت کا اذن دیا ہو. تو بات یہ ہوئی کہ جو غیر معذون ہیں جن کو اذن شفاعت حاصل نہیں ان کے لیے ممنوع، اور جو معذون ہیں جنہیں اذن شفاعت حاصل ہے ان کے لیے جائز اور ثابت. تو ایسا امر کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ دوسری بات، پہلا دیکھیے، پہلا تھا مشفوع لہو کے لیے، 5واں نقطہ ہے شافع کے لیے. پہلے کہا تھا جن کے حق میں شفاعت کی جائے گی یا جن کے حق میں شفاعت نہیں کی جائے گی. اس میں کہا تھا کہ جو کفار اور مشرکین کے حق میں ممنوع ہو اور مومنین اور متقین کے حق میں جائز اور ثابت ہو تو وہ شرک نہیں. اب دوسرے نقطے میں فرق یہ ہوا، یہ تھا وہ تھا جن کے لیے شفاعت کی جائے گی آیا مقبول ہے یا نہیں. اب نقطہ بیان کر رہے ہیں کہ جو شفاعت کرنے والے ہوں گے، کون شفاعت کرنے والے ہو سکیں گے اور کون شفاعت کرنے والے نہیں ہو سکیں گے، معذون اور غیر معذون. تو یہاں یہ امتیاز آ گیا تو وہ شرک نہ رہا. اذن سے الف زال نون اذن، اذن سے معذون اور غیر